دعائے سیفی کیا ہے, اس کو پڑھا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ ایسی دعا ہے کہ جس کو سب سے زیادہ نہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. یہ انتہائی خاص لوگوں کے لیے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے بغیر اجازت اس کو پڑھنا شروع کیا اور وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے. اس کو کس مقاصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے؟ جو اس کو پڑھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو اپنے مخفی خزانوں میں سے خزانے عنایت فرما دیتے ہیں. اپنا خصوصی قرب، اپنی رضا، اپنی خوشنودگی عنایت فرما دیتے ہیں. وہ شخص کن فایا کون پہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا مرتبہ فائز کر دیتے ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دعائے سیفی شریف کے صرف دو کام ہیں. یا تو وہ سر پہ تاج رکھ دیتی ہے یا سر کو تن سے جدا کر دیتی ہے. نادے علی کون سی دعا ہے؟ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی خاص طاقت پیدا فرمائی ہے کہ یہ جادوگروں کی زبان کھینچ لیتی ہے، ان کے اعمال کو ضبط کر لیتی ہے. جو لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو کون سے وظائف ہیں، کون سی صورتیں ہیں جن کو پڑھ سکتے ہیں؟ یقین کریں یہ ایسا عمل ہے جس کو میں نے کبھی رد ہوتے نہیں دیکھا. میری جو پہلی حاضری تھی مکہ مدینہ شریف کی وہ بھی اس خاص عمل کی بدولت تھی. ہسبینڈ وائف کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، آپس میں بنتی نہیں ہے، کہ جو کہ لیڈ کرتی ہے ٹورڈز ڈائیورس. جو اس طرح کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان شدید چپکلش ہے، ایک دوسرے کو وہ دیکھ نہیں سکھاتے، بعض اوقات اوراد و وظائف بھی ان کے ہاں نہیں چلتے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رخسار لطیف صاحب، جن سے ہم جانیں گے کہ دعائے سیفی کی حقیقت کیا ہے، نادے علی کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کہاں سے آئی، کیسے شروع ہوئی، اور اس سے کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. جو لوگ عمرہ یا حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کون سے وظائف پڑھ سکتے ہیں، رشتوں میں بندش، ہسبینڈ اور وائف میں ناچاکی اور اس طرح کے تمام معاملات کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. السلام علیکم ناظرین. پچھلے 2 پوڈ کاسٹ جو کہ رخسار لطیف صاحب کے ساتھ ہم نے کیے وہ آپ نے بہت زیادہ پسند کیے، لوگوں نے بہت سارے سوالات پوچھے. اسی وجہ سے آج پھر سے میں نے رخسار لطیف صاحب کو دوبارہ سے اسٹوڈیوز میں بلایا ہے. تو رخسار صاحب، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جی تھینک یو سو مچ حسن صاحب فار انوائٹنگ می ہیئر. ٹھیک ہے رخسار صاحب، آج جس بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہوگی دعائے سیفی کے بارے میں. اس کے آگے جب ہم چلیں گے تو آڈینس کے کچھ سوالات ہیں جو کہ لاسٹ 2 پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کافی سارے سوالات آپ سے پوچھے اور کہا کہ رخسار صاحب سے یہ پوچھیں ہماری طرف سے، تو وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی ایڈ کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ دعائے سیفی کیا ہے، کیا یہ قرآن کی کوئی آیت ہے، یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو پڑھا کیسے جا سکتا ہے، اس ساری تفصیلات کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا، بہت شکریہ آپ کا. دعائے سیفی کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کرتا چلا جاؤں کہ یہ ایسی دعا ہے کہ جس کو سب سے زیادہ نہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. نہ پڑھنے کی؟ نہ پڑھنے کی. اچھا. یہ انتہائی خاص لوگوں کے لیے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے بغیر اجازت اس کو پڑھنا شروع کیا اور وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے. اچھا. جی، اس میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہمارے بزرگان دین سے ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور یہ دعا تلقین فرمائی. اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ دعا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی گئی. اچھا. اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس دعا کو سب سے زیادہ جنہوں نے پڑھا وہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی. آپ نے اس دعا کی بہت زیادہ تکرار کی. اب اس میں حسن صاحب گزارش ہے کہ ہمارے ہاں دعاؤں کے نام مشہور ہو جاتے ہیں، حیثیت نہیں رہتی. اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ دعائیں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دعائے سیفی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نام مشہور نہیں تھے لیکن حیثیت تھی. یہ ان شاگردوں کو تلقین کی جاتی تھی جن کو وہ اجازت اور خلافت عنایت فرماتے تھے، اور پھر ان سے نیچے یہ نہیں آتی تھی. آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا کھول لیں آپ، ہر جگہ پہ آپ کو دعائے سیفی شریف کی اجازتیں بانٹی جا رہی ہیں جیسے بچوں میں آپ ٹافیاں بانٹ رہے ہیں. اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ
ہمارے مسلمان بہن بھائی اس راہ میں آ کے اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے. یہ ایسی دعا ہے جسے برہنہ تلوار کہا جاتا ہے. اچھا. یہ اپنے تھامنے والے کو بھی زخمی کر دیتی ہے اور اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا. اچھا رخسار بھائی، یہ تو آپ نے بتا دیا اس کی ہسٹری کے بارے میں کہ کس طرح سے آئی، کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی. سوال یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کس مقاصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے؟ اس کو جب بھی بزرگان دین اس کی آگے تلقین فرماتے تھے، ڈیفینیٹلی ان کے جو خلفاء تھے، ان کے جو خاص مریدین ہوتے تھے، جو محبوب ہوتے تھے، یہ عاشقوں کے لیے نہیں ہے، یہ محبوب کے لیے، جو ان کو انتہائی محبوب شاگرد ہوتے تھے، انہیں یہ تلقین کی جاتی تھی. اس کا مقصد، جو سب سے پہلا اس کا مقصد ہے، جو اس کو پڑھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو اپنے مخفی خزانوں میں سے خزانے عنایت فرما دیتے ہیں، اپنا خصوصی قرب، اپنی رضا، اپنی خوشنودگی عنایت فرما دیتے ہیں. وہ شخص کن فایا کون پہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا مرتبہ فائز کر دیتے ہیں. جو ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورا فرماتے ہیں. ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. اس کے علاوہ جس شخص کو وہ جی بھر کے دیکھ لیں، خود بخود ان کا دل اور ان کی زبان پہ ذکر الہی جاری ہو جاتا ہے. اچھا. یہ ایسی خوبصورت دعا ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ اس کے لوازمات کو پورا نہیں کر پاتے. آج کل ہمارے ہاتھ میں موبائل ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے جب اسے سکرول کرنا ہے تو آگے سے کیا نکل آنا ہے. ہم اپنی نظر کی، اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر پاتے. اس کو پڑھنے والا ذرا برابر بھی اگر غیر شرعی امور میں پڑتا ہے تو یہ اس کا سر قلم کر دیتی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دعائے سیفی شریف کے صرف 2 کام ہیں، یا تو وہ سر پہ تاج رکھ دیتی ہے یا سر کو تن سے جدا کر دیتی ہے. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن کا بادشاہ تشریف لائے. آپ کی سلطنت کو شدید خطرات لاحق تھے. آپ نے آ کے درخواست کی کہ میری سلطنت کو بچایا جائے، میرا جاہ و جلال مجھے واپس لوٹایا جائے. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائے سیفی شریف تلقین فرمائی، اور پھر دنوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو بھی محفوظ فرمایا اور وہ جاہ و جلال عنایت فرمایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو دیکھیں مشکلات ہر انسان کی زندگی میں ہے اور وہ مشکلات سے اپنی جان چھڑانا بھی چاہتا ہے، تو وہ کیا دعائے سیفی نہیں پڑھ سکتا؟ کسی بزرگ سے اپروو نہیں کروا سکتا، اجازت نہیں لے سکتا کہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنی مشکلات سے نکلنا چاہتا ہوں؟ عام بندہ کیسے پڑھے گا؟ یہ ایسی ایک خاص دعا ہے حسن صاحب، جس کو پڑھنے کے بعد کائنات میں ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے. یہ خاص لوگوں کے لیے ہے. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ ہر ایرے گہرے کے لیے نہیں ہے. ایک شخص جو کہ فرسٹ کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے آپ اگر اس کا ایڈمیشن آپ MBA میں کروا دیتے ہیں، وہ کیسے اس کے اوپر، وہ اس کے پاس کی بات ہی نہیں ہے. یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو اعمال ہوتے ہیں ان کو اعمال اکبر کہا جاتا ہے. اچھا. 2 طرح کے اعمال ہوتے ہیں، ایک اعمال اصغر اور ایک اعمال اکبر. بالکل. جو اعمال اکبر ہیں ان میں دعائے سیفی شریف آ جاتی ہے، دعائے چہل کاف آ جاتی ہے، دعائے حزب البحر آ جاتی ہے، اسی دعائے برہتی شریف آ جاتی ہے. یہ وہ دعائیں ہیں جو بزرگان دین اپنے بڑے خاص لوگوں کو آگے تلقین فرماتے تھے. بڑے ایک مقصد میں مجھے زندگی میں صرف جب اس کا حکم ہوا پڑھنے کا تو میں نے اس کا کبھی نام نہیں سنا تھا، دعائے سیفی شریف کا. اچھا، آپ نے پڑھی ہوئی ہے؟ جب میں نے اسے سرچ کیا تو یہ دعائے سیفی شریف مجھے ملی اس لحاظ سے. لیکن مجھے فرمایا گیا کہ اس کو اپنے اس خاص مقصد کے لیے، وہ خدمت خلق کا پہلو تھا، اس میں کوئی پھنسا ہوا تھا ہمارا غریب بہن بھائی، بہت سخت اس کے ساتھ زیادتی چل رہی تھی، اس کی بیٹیاں رل گئی تھیں. اس صورت میں مجھے حکم ہوا کہ اس مقصد کے لیے آپ اس کو 3 دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد نہیں پڑھنا. اچھا. اور وہ جو 3 دن تھے وہ معتکف رہنا تھا، یعنی کہ اعتکاف بیٹھ کے. اچھا. تاکہ آپ کی نظر
کسی غیر محرم پر پڑے ہی نہ. آپ اندر بیٹھیں، اپنی عبادات کریں اور اپنا یہ کام کریں. یہ ایک سپارے جتنی ہیں، جیسے ہمارا قرآن حکیم کا ایک سپارہ ہوتا ہے اس کے برابر ہے یہ. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا بے انتہا قہر اور جلال رکھا ہوا ہے. اس کو پڑھ کے برداشت کرنا ہر عام بندے کا کام نہیں ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مخفی خزانوں میں سے خزانہ ہے. اچھا، ایک اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک کیس ہمارے پاس اور بھی آیا ہوا، ایک سوال پوچھا گیا کہ آیت کریمہ اس کو ایک نمبر میں پڑھا گیا اپنے امتحان کی تیاری کے لیے، کہ 300 یا 400 مرتبہ لگاتار اس کو پڑھا گیا، پوری رات پڑھا گیا، اور اس کے بعد اس کے اثرات شروع ہو گئے، ان کے مطلب معاملات اس طرح شروع ہو گئے کہ کوئی اینٹی یا کوئی انرجی ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے. تو سوال یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کو مطلب زیادہ پڑھ لیا اس مقصد سے کہ میرے نمبر اچھے آ جائیں گے یا میرے معاملات درست ہو جائیں گے، تو کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اور اجازت طلب کرنا کسی بزرگ سے، اس کی مطلب اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیوں مطلب کسی سے اجازت طلب کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن تو شاید سب کے لیے ایک کتاب ایسی ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے، اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے جی، گا. بہت اچھا کوسچن ہے آپ کا. یہ ناظرین کی خدمت میں یہ ضرور اس کو بیان کرنا چاہوں گا، الیبوریٹ کرنا چاہوں گا، کوشش کروں گا اچھے طریقے سے کروں. جی. دیکھیں، پورا قرآن پاک ہوں. میرے لیے اور آپ کے لیے بطور مسلم شفا ہی شفا ہے. بے شک. ہم اسے ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، جتنا مرضی پڑھیں. ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ایک ترتیب مرتب فرمائی ہے کہ پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ. اسی طرح سورہ مبارکہ کی بھی ترتیب ہے. بے شک. جب بھی ہم اس میں سے پک اینڈ چوز کریں گے اور اس کی تکرار کریں گے، یا اس کو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھیں گے یا روحانیت کے لیے پڑھیں گے، اس کے لیے ہمیں اجازت ہر صورت درکار ہے. کیونکہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت مبارکہ پر، ایک ایک لفظ پر خادمین تعینات کیے گئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، جس میں فرشتے بھی ہیں، نیک جنات بھی ہیں، موکلات بھی ہیں. جب کوئی شخص اس کی تکرار کرتا ہے تو وہ حرکت میں آتے ہیں، مقصد دیکھتے ہیں کہ یہ کس مقصد کے لیے پڑھی جا رہی ہے. اگر اس میں اب کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اور وہ شخص بغیر اجازت کے پڑھ رہا ہے تو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اگر وہ شخص اجازت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کسی بزرگ کی، اپنے مرشد کی، اپنے استاذہ کرام کی، اپنے اساتذہ کرام کی، تو اس کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. الحمدللہ یہ بندہ ناچیز 18 سے 20 گھنٹے کی ہماری مدامت ہوا کرتی تھی اپنے اوراد و وظائف کی، لیکن میں نے کبھی بغیر اجازت کے، اپنے ماجی رحمۃ اللہ علیہ کی بغیر اجازت کے کبھی کچھ نہیں پڑھا. اجازت بہت ضروری ہے. اسی طرح 2 طرح کے اعمال ہیں. کوئی بھی قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کو آپ دیکھ لیں، یا اسم الہی دیکھ لیں، یا وہ جلالی ہوگا یا وہ جمالی ہوگا. اب ایک شخص ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک الیکٹریسٹی میٹر کی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک الیکٹریسٹی میٹر سے آپ اپنے گھر کی صرف الیکٹریسٹی کو مینیج کر سکتے ہیں. اگر اس کے اوپر آپ ایک ٹرانسفارمر کا لوڈ ڈالیں گے، وہ بلاسٹ ہو جائے گا، وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. صحیح بات. یہی اجازت کی حقیقت ہے کہ جب آپ کے مرشد آپ کو اجازت عنایت فرماتے ہیں، وہ آپ کے لوڈ کو شیئر کر لیتے ہیں. اچھا. وہ صرف اتنی ڈوز آپ تک پہنچاتے ہیں جتنی آپ برداشت کر پاتے ہیں. اچھا رخسار بھائی، آگے اب بڑھتے ہیں. کچھ اور سوالات بھی آئے وظائف کے حوالے سے، لیکن اس طرف بڑھنے سے پہلے ایک سوال جو میرے اپنے ذاتی طور پہ دماغ میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان، کیونکہ یہ سارے روحانی عمل ہیں، روحانیت کی اس سٹیج پر کیسے پہنچ سکتا ہے کہ وہ دعائے سیفی بھی پڑھ سکے، وہ دعائے حزب البحر بھی پڑھ سکے، باقی معاملات بھی کر سکے؟ کیونکہ دیکھیں، انسان جب اپنے معاملات میں پھنسا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں. آپ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ انسان جس ٹائم پہ پھنس جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے سے پیسے بھی لے لو، میری جائیداد بھی لے لو، میرا کام نکلوا دو. تو انسان کو کون سے ایسے سٹیپس لینے چاہیے کہ وہ روحانیت کی اس سٹیج پر پہنچ جائے جہاں سے وہ مطلب کن فیکون والی سٹیج پر چلا جائے؟ ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ہمارے پاس، اعمال محبت کے لیے، ذکر اذکار کی اجازت کے لیے، بیعت ہونے کے لیے، مرید ہونے کے لیے، آپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، بڑا گناہ گار آدمی ہوں، لیکن اکثر بیشتر اس طرح سے جب لوگ آتے ہیں اور اپنا روحانی سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو
ایک ترتیب کے ساتھ چلاتے ہیں. اچھا. سب سے پہلے ان کو سب سے چھوٹا وظیفہ دیا جاتا ہے. جب وہ کچھ عرصہ اس کے اوپر اپنی گریپ مکمل کر لیتے ہیں، ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اٹیچمنٹ ہو گئی ہے، آگے اس کو تھوڑا سا بڑا وظیفہ دیں گے بڑی تعداد کا. اسی طرح آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کی ڈوز کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ بھرتا بھی رہے، اس کا جسم اللہ کے نور سے اس کو سمجھ بوجھ بھی آتی رہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے عقل و فہم کے دروازے بھی کھولتے جائیں آہستہ آہستہ. جب وہ ذکر اذکار کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے اپنے نماز پہ، اپنے باوضو رہنے پہ، مختلف چیزوں پہ، جب وہ اپنی پوری کمان حاصل کر لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کو جلالی اعمال کی طرف لایا جاتا ہے. فار ایگزامپل ان کو ناد علی شریف کروا دی جاتی ہے، دعائے ناد علی شریف. اسی طرح سے پھر آہستہ آہستہ مزید قرآن پاک کی جو سورہ مبارکہ ہیں، سورہ مزمل شریف ہے، اسی طرح سے سورہ شمس ہے، سورہ طارق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فاتحہ ہے، ان کی زکوٰۃ ادا کروائی جاتی ہیں. اسی طرح سے ود دا پیسج آف ٹائم ہم ان کو اس سٹیج پہ لاتے ہیں. جب آپ اعمال اکبر پہ آتے ہیں، جب کوئی آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو مشاہدات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. غیر مری مخلوقات، شیاطین آپ کو بھگاتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں. اگر وہی تنگ کرنا اور وہی ان کو گھمانا یا گمراہ کرنا اگر سٹیپ 1 پہ ہو جائے گا، وہ تو دل برداشتہ ہو جائیں گے، وہ تو چھوڑ کے سب بھاگ جائیں گے، نکل جائیں گے، بھائی میری ہم سے جان چھڑوائیں ان کی. بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ آ کے پہلا کام ہی یہ کرتے ہیں جی ہمیں فلانا عمل کروا دیں، ہمیں فلانی اجازت عنایت فرما دیں. ہم کہتے ہیں بھائی ہمارا آپ سے وعدہ ہے، ہم آپ کو ضرور کروائیں گے، لیکن آپ کی بہتری یہ ہے کہ آپ یہ والے پہلے کریں، اس کے بعد وہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ ود دا پیسج آف ٹائم سٹیپ بائی سٹیپ. اسی طرح آہستہ آہستہ جو سالک ہے وہ اپنے اعمال اکبر کی طرف جاتے ہیں. بہت سارے ہمارے شاگرد ہیں جو دعائے حزب البحر پڑھ رہے ہیں، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ناد علی شریف، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو حصار کا وظیفہ کرواؤں سیکیورٹی کے لیے، وہ میں سب سے پہلے کرواتا ہی ناد علی شریف کا ہوں. اسی طرح سے جو دعائے سیفی شریف ہے، میری خود بذات یہ کوشش ہوتی ہے بذات خود کہ میں اس طرف اپنے اسٹوڈنٹس کو نہ لے کے جاؤں. ٹھیک ہے. کیونکہ صرف اعمال کروانا ہی ساری بات نہیں ہے، ان کے اوپر پراپر پیرا دینا اپنے اسٹوڈنٹ کے اوپر، اس کی ذہنی، مالی، جسمانی، گھریلو ساری صورتحال کو دیکھنا بھی ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ مسائل کا شکار نہ ہو. جو اس نے اتنی محنت یہ سفر کیا ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. سر یہ ناد علی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ناد علی کون سی دعا ہے؟ کیا یہ قرآن سے کوئی لی گئی دعا ہے یا پھر بزرگوں نے اپنے طور پہ بنائی ہے؟ بہت سارے لوگ اس سے معترض ہیں. ہاں جی بالکل. ہمارے یعنی کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے طبقات ایسے ہیں، سیکٹ ایسے ہیں جو اس کو پڑھنا مناسب نہیں سمجھتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک ہماری بات ہے، یہ ہم تک ہمارے بزرگوں تک پہنچی ہے. غزوہ کے موقع پر مسلمانوں کو بڑا شدید نقصان ہو رہا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ میرے ساتھ یہ الفاظ کو دہرائیں، لیکن وہ صرف ایک مخصوص اسپیسیفک پوائنٹ تک تھی. میں وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی. بس یہاں تک. جب آپ نے پڑھی تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ گھڑ سوار آسمان سے بجلی کی طرح زمین پر آیا اور اس نے اپنی تلوار سے کفار کے کاٹ کر ڈھیر لگا دیے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا دیکھا اور اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی، تو بزرگان دین ہمارے فرماتے ہیں جو ہم تک باتیں پہنچی ہیں ان کی نسبت سے کہ وہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت کا ظہور تھا. اچھا. اب ہماری محبت علی سے ہے بے شک، اور جو ہمارے بزرگان دین نے خود پڑھا اور ہمیں تلقین فرمایا وہ ہم پڑھیں گے. الحمدللہ پڑھ بھی رہے ہیں. میرے یہ ذاتی بڑے خاص اعمال میں شامل ہے.
کوئی دن میرا ایسا نہیں ہے میرے روحانی سفر میں جس دن میں نے اس کی تکرار نہ کی ہو، الحمدللہ۔ اور یہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی خاص طاقت پیدا فرمائی ہے، ایسی خاص طاقت کہ یہ جادوگروں کی زبان کھینچ لیتی ہے، ان کے اعمال کو ضبط کر لیتی ہے۔ بہت سارے جادوگروں کے یہ حال دیکھے میں نے، جو اپنے آپ کو، جن کو 70 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، لیکن اس کے آگے وہ اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں۔ بے بس باتیں بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی، آگے بڑھتے ہیں، آگے سوالات ہیں کچھ جو لے لیتے ہیں۔ لوگوں کے سوالات تھے وظائف کے حوالے سے، کہ پہلے تو مجھے بتائیں کہ ایک سوال ہے کہ جو لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو کون سے وظائف ہیں، کون سی صورتیں ہیں جن کو پڑھ سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار مکہ اور مدینہ کی زیارت کرائے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کا بڑا شاندار سوال ہے، جی جی۔ اور یہ ابھی تک کسی پوڈ کاسٹ میں مجھ سے نہیں پوچھا گیا۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، یقین کریں وہ گلاب کے پھولوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک بڑا ہی خاص عمل، بڑا ہی خاص عمل، یہ ہمارے جو میرے مرشد ہیں، ہمارے حضرت ماجی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص عمل تھا۔ آپ کے پاس کوئی اتنے مالی طور پہ اسباب نہیں تھے، لیکن آپ ہر رمضان المبارک میں مدینہ شریف میں جا کے اعتکاف بیٹھتے تھے، الحمدللہ۔ کافی تعداد میں آپ نے اپنی زندگی حیات مبارکہ میں عمرے کی سعادت حاصل کی، مکہ مدینہ شریف کی زیارتیں حاصل ہوئیں آپ کو، الحمدللہ۔ اور اس طرح کے بے شمار آپ کی حیات مبارکہ میں واقعات ہیں۔ آپ کا یہ خاص عمل ہے جو اس پروگرام کی توسط سے میں اپنے ناظرین کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے اندر یہ پکی اور سچی لگن ہے مکہ مدینہ شریف کی حاضری کی، اور اس کی جیب اس کو اجازت نہیں دیتی، یا کوئی اور مسئلے مسائل ہیں۔ وہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ حاضر ہو، اطاعت دربار، یس حاضر ہو کے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور اس کا ثواب حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ، المشہور حضرت بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں اصال ثواب کرے، اور ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور عاجزی انکساری سے دعا کریں وہاں پہ بیٹھ کے، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، آپ مجھے حاضری کا شرف نصیب فرمائیں، میں پیاری امی جان حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے ایک عمرہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ شرف بخش دیں، مجھے یہ خاص حاضری کا خصوصی تحفہ عنایت فرمائیں۔ یقین کریں یہ ایسا عمل ہے جس کو میں نے کبھی رد ہوتے نہیں دیکھا۔ میری جو پہلی حاضری تھی مکہ مدینہ شریف کی، وہ بھی اس خاص عمل کی بدولت تھی۔ اسی طرح جو لوگ لاہور نہیں آ سکتے، تشریف نہیں لا سکتے، اگر وہ ناروول شکر گڑھ والی سائڈ پہ رہتے ہیں تو وہ علی پور سیداں شریف تشریف لے جائیں۔ حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں، اپنے حیات مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کیا، اپنے رب کو راضی کیا، اور پکے سچے عاشق رسول میرے مرشد پاک وہ ان کی بارگاہ پہ پیش ہوں اور یہی عمل دہرا دیں۔ اور اگر کوئی مطلب ہے کہ کوئی ایسے علاقے سے ہے کہ جہاں پر اس طرح کی ہستیاں نہیں ہیں، تو پھر وہ گھر بیٹھ کے بھی یہ عمل کر سکتے، تصور کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں نفل کی، ایسے پیش کریں اور یہی نیت رکھیں، اور یقین کریں ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو یہ عمل میں نے بتایا ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی نہ سنی ہو۔ اور یہ مجرب ترین عمل ہے، اور یہ میرے ماجی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص عمل ہے۔ جب بھی ان کا دل کرتا مکہ مدینہ شریف کی حاضری کا، وہ یہی جا کے عمل کرتی، اور آپ کی محبت کا یہ عالم تھا جن کی طرف سے میں یہ وظیفہ آپ کو تحفہ آج دے رہا ہوں اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے، کہ آپ خاتون ہوتے ہوئے، انتہائی با پردہ ہوتے ہوئے، میں نے اپنی زندگی میں ان کا ایک بال کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسی ان کی کیا شاندار شخصیت اور ایسی تسخیر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعرات کو اپنے گھر سے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ ننگے پاؤں حاضری دینے جایا کرتے تھے۔
اور دیکھنے والا نہیں کہتا تھا کہ یہ ننگے پاؤں ہیں، یعنی کہ ایسا ان کا وہ پردے کا سٹائل تھا، اور یہ ان کا ساری زندگی کا یہ رہا، معمول رہا، صحیح، اور یہ ان کی طرف سے خاص تحفہ ہے، اس کو آزما کے دیکھ لیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ رخسار بھائی آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے یہ سوالات بھی تھے کہ جیسے آج کل کی ایک کہہ لیں کہ آج کل کی سوسائٹی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ رشتوں میں بندش، جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، تو وہ کون سے وظائف ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں جن سے ان کی شادیاں جلدی ہو جائیں؟ جن کی بیٹیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی کی باعث ہوتی ہے کہ ایج بڑھتی جا رہی ہے، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا یا رشتہ ہو نہیں رہا، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کون سے وظائف ہیں جو پڑھ سکتے ہیں اپنی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ہوں، ان میں سے مور دین 40% اس طرح کے مسائل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، رشتے کے مسائل۔ جی ہماری بہنیں، بیٹیاں، بھائی ہوں، بہت پریشان ہیں، خاص طور پہ والدین، اسباب نہیں ہیں، اچھے رشتے نہیں ملتے، اگر مل جاتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ صحیح، فلاں ماما ناراض ہو گیا، فلاں چاچو ناراض ہو گیا، انہوں نے بیچ میں یہ کر دیا، وہ رشتہ مانگتے تھے وہ نہیں دیتے تھے، یعنی کہ اس طرح کے معاملات میں پریشان کن صورتحال ہے۔ یقین جانیے، ایک عمل صرف اور صرف صبح فجر کی نماز سے پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں، 3 دفعہ سورہ یاسین شریف اول آخر درود پاک پڑھ کے روزانہ خاتون جنت پیاری امی جان حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تحفہ تن ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کر دیں اور اس عمل کو جاری رکھیں۔ یقین جانیے، ایسے اسباب اور ایسے بہترین اللہ تعالیٰ ذرائع پیدا فرمائیں گے کہ ہماری سوچ ہمارے وہم و غمام میں بھی نہ ہوگا۔ الحمدللہ ہماری ایک ہمسائی تھی چند گھر چھوڑ کے، ان کے کوئی اتنے اچھے معاملات نہیں تھے گھریلو، اس کو میں نے جب یہ عمل بتایا اور اس نے بڑی نیت کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ کرنا شروع کیا، آپ کو پیاری امی جان حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت پاک بھی نصیب ہوئی، ماشاءاللہ، اور اس بچی کا رشتہ اس جگہ پہ ہوا کہ اس کے والدین بھی پریشان تھے کہ اس جگہ پہ ہم کریں کہ نہ کریں، ہمارا حسب نسب نہیں ملتا، ہمیں یہ پریشانی ہوگی، ہمیں یہ پریشانی ہوگی۔ الحمدللہ وہ ہماری بہن، وہ ہماری بیٹی آج بھی خوشحال اور انتہائی شاندار زندگی گزار رہی ہیں، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال کہ کچھ گھریلو معاملات ایسے ہوتے ہیں گھروں میں ناچاکیاں، ہسبینڈ وائف کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، آپس میں بنتی نہیں ہے، کہ جو کہ لیڈ کرتی ہے ٹورڈز ڈائیورس، یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے، اس طرف چلی جاتی ہیں باتیں، آپس میں مطلب مینٹیلٹی میچ نہیں ہو رہی ہے، یا ناچاکی رہتی ہے ہر ٹائم، تو وہ کیسے، کیا دعائیں پڑھ سکتے ہیں جن سے ان کی یہ دوریاں ختم ہو سکتی ہیں؟ اچھا، اس میں ایک بڑی خاص بات ہے وہ میں ضرور کرنا چاہوں گا جی جی، کہ جو اس طرح کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان شدید چپکلش ہے، ایک دوسرے کو وہ دیکھ نہیں سکھاتے، بعض اوقات اراد و وظائف بھی ان کے ہاں نہیں چلتے، اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی جادو وغیرہ کا، جادو ٹونے کا، تویزوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو ٹوک رہا ہوں جی، کیونکہ یہ تو غالباً سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے کہ جو ہاروت اور ماروت جادو لے کے آئے تھے ہسبینڈ وائف کے درمیان دوری پیدا کرنے کے ایسے لیے ہی تھا۔ ہے۔ جی اسی میں آپ کو ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ جو ابلیس ہے جی جی، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مقابلے میں نعوذ باللہ سمندر پہ مغرب کے وقت تخت لگاتا ہے، اور جو اس کا چیلا، جو اس کا اسٹوڈنٹ آ کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے فلاں میاں اور بیوی کے درمیان آج جھگڑا کروایا ہے، ان میں علیحدگی کروا دی ہے، وہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنی ٹانگ پہ بٹھاتا ہے، پروٹوکول دیتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ شیطان کا، ابلیس کا پسندیدہ عمل ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی پیدا کی جائے، ناچاکی پیدا کی جائے، ان کے تعلقات ختم ہو جائیں۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، بالکل۔ اس میں سب سے پہلے تو اپنا یہ معاملات دیکھیں، اس میں اور سمٹمز، فار ایگزامپل لڑائی کے ساتھ ساتھ میاں بیوی دونوں میں سے کسی کی ایک طبیعت خراب رہنا شروع ہو جاتی ہے، ان کا جسم بڑا بھاری ہو جاتا ہے،
غصے کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ان کے کپڑے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے بے روزگاری پیدا ہو جاتی ہے، بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، گھر میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یار ایسی اسمیل تو ہمارے گھر ہاں کبھی آئی نہیں ہے، جیسے مردار جانور کی، جیسے یہ گندے پانی کی گٹر کی اسمیل ہوتی ہے، اس طرح کی گھروں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سے دونوں کے جو اپنے ازدواجی معاملات ہیں ان میں گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہفتوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. اگر ان میں کوئی ایسا قربت کا معاملہ آ بھی جاتا ہے تو وہ اس میں یعنی کہ ایک دوسرے کو بالکل ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. ایک غیر معمولی بات، ایک کیس تو ایسا آیا، وہ شخص فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں مجھے اسے اسمیل آتی ہے. جب اب اگلی دفعہ وہ اپنی بیگم کو ساتھ لے کے آئے، وہ خود بیچاری بڑے پریشان ہوئی، کہتے جی میرے جسم پہ نیلے نشان بھی پڑتے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ یہ اسمیل کہاں سے آتی ہے. یعنی کہ اس طرح کے جادو بھی ہیں. اور بعض اوقات ایک کیس تو اس طرح سے آیا کہ آپ حیران ہوں گے کہ جو ان کا ایک اسی طرح سے ایک کپل تھا، ان کا جو بیڈ تھا، جیسے ہی یعنی کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو ازدواجی معاملات ہیں ایسی کوئی وہ کیفیت آتی تھی تو ان کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کو کوئی اٹھا رہا ہے، جیسے کمرے کے دروازے اور پردے کھڑکیاں ہلنا شروع ہو جاتے تھے، ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. صرف مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے سے دوری، ایک دوسرے کو یہ دیکھ نہ سکھائیں، ایک دوسرے کو یہ ان کی باتیں سن نہ سکیں. یعنی اس طرح کے بے انتہا بے شمار کیسز ہیں. آپ مجھے شام تک بٹھائی رکھیں، میں آپ کو ان کی داستانیں سناتا رہوں. ٹھیک ہے، اس کا حل کیا اس کا حل سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر تو کوئی جادو وغیرہ کی اس طرح کے معاملات ہیں اس کا پراپر علاج ہونا چاہیے. یہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے کہ کسی نے آپ کی تصویر پہ دیکھ کے کوئی گندا عمل کر کے پھونک مار دی، منتر پڑھ کے پھونک مار دی تو یہ اثرات ہو جاتے ہیں. اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر پراپر کام کیا گیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میاں بیوی کا پتلا بنایا جاتا ہے. اسی طرح سے نفرت پیدا کرنے کے کچھ اعمال ہیں جن میں یہ جو گندے لوگ ہیں یہ حرام جانور لیتے ہیں، اور وہ ایسے جانور لیتے ہیں کہ جن کی آپس میں نہ بنتی ہو، اور اس کے اوپر یہ کام کرتے ہیں. پھر جو ان کا مقصد ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں شیاطین کی. اس لیے اس کا علاج معالجہ ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے. اس کے علاوہ اگر آپ وظیفے کی بات سنیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے، سب سے بڑے جو وظیفے ہیں وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں. ان میں سے سورہ فلق ناس کا بھی ذکر ہے. سورہ فلق ناس کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کریں، ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیر لیں، کچھ وہ پانی لیں اور میاں بیوی ایک اپنے چہروں کو بھی اس سے دھو لیا کریں. ٹھیک ہے، یہ کیفیت میں اثرات میں کافی حد تک کمی ہو جاتی ہے. لیکن پھر وہی بات کہ اس کا جو علاج معالجہ ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے اوپر خاص توجہ دیجیے. بالکل ٹھیک ہے سر. اسی سے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. کچھ لڑکے بھی ہوتے ہیں اوبیسلی، ابھی یہ فیمیلز کی بات ہو گئی، کپلز کی بات ہوگی، میل ہو گئے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے کی اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، مطلب جو کہ ایک اچھی بات بھی ہے. اوبیسلی کسی کی بیٹی آ رہی ہے تو وہ ایک ایسے گھر میں بھیجنا چاہے گا جو لڑکا اسٹیبل ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی رزق میں بندش ہوتی ہے، ان کو اچھی جابز نہیں مل رہی ہوتی ہیں، اگر وہ جاب کر بھی رہے ہیں تو وہاں پر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، یا ان کی جاب تھوڑا عرصہ کرتے ہیں وہاں سے فائر کر دیے جاتے ہیں، یا خود وہاں پر سیٹ نہیں ہو سکتے چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لڑکے، ایسے مرد حضرات کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کون سے وظائف کر سکتے ہیں جن سے ان کی نوکریاں بہتر ہو سکیں، مالی معاملات بہتر ہو سکیں؟ جی، اس میں گزارش کروں گا کہ 1000 مرتبہ یا اللہ ٹھیک ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، اول آخر درود پاک. دن میں کسی بھی وقت 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے درود ابراہیمی کو 313 مرتبہ پڑھنے کے لیے، چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نو ایشو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 1100 مرتبہ یا رزاقو یا کریمو، اللہ تبارک یا کریمو، اس کا ورد شروع کر دیں. جو 1100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا وہ 700 مرتبہ پڑھ لے. جو 700 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا وہ 500 مرتبہ پڑھ لے. انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی خاص مہربانیاں فرمائیں گے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ
ان کے مالی معاملات میں بہتریاں سے بہتریاں آتی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ مطلب ان افراد کے لیے بھی ہے کہ جن کے کاروبار چل رہے ہیں یا بزنس چل رہے ہیں، جابس چل رہی ہیں، ہر بندہ یہ پڑھ جی سکتا ہے؟ رزق میں برکت کے لیے اور اضافے کے لیے یہ بڑا مجرب ترین عمل ہے۔ بالکل۔ اگر اسی طرح سے جو دکاندار حضرات ہیں ہوں، ان کو میں خاص طور پہ، جن کی خاص طور پہ وہ ہے پبلک ڈیلنگ ہے، ہوں، اس میں اینکر پرسن بھی آ جاتے ہیں اچھا جی، وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، ٹھیک ہے۔ ایسا خاص وظیفہ ہے یہ، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ دراصل یہ وظیفہ جو ابھی میں آیت مبارکہ کا آپ کو بتایا، یہ تسخیر کے لیے ہے۔ ہوں، تسخیر کے لیے، تسخیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کو دیکھے، جب وہ اپنی سکرین سکرول کرے وہ رک جائے، وہ توجہ دے، آپ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جائیں، لوگ آپ کی عزت کریں، لوگ آپ کو محبت سے دیکھیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس کلام پاک کی برکت سے انسان کو تسخیر کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں کہ جس کی طرف وہ مسکرا کے دیکھتے ہیں وہ اس کا دل دادا ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ میں ٹائم گزاروں، یعنی کہ ایک ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ایک کھچاؤ ہو جاتا ہے بندے کو، بالکل، تسخیر ہو جی، جاتی ہے۔ اس کو ہم تسخیر بولتے ہیں اپنی بالکل، اسپرچویلٹی والی فیلڈ میں۔ ٹھیک ہے۔ یہ وظائف بھی کروائے جاتے ہیں، ہوں، یہ اعمال بھی کروائے جاتے ہیں تسخیر کے حوالے سے۔ جو شخص بھی اس کو اول آخر درود پاک پڑھ کے 313 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تسخیر کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سرکار غوث پاک حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کو پڑھنے والا خلق کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، اور انسان تو دور کی بات، جنات بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ صرف کلام پاک میں یقین اور محبت کا عمل بہت ضروری ہے۔ جو اپنے یقین کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کوئی وظیفہ بھی پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جھولی کو ضرور بھرتے ہیں۔ بے شک۔ اچھا رخسار بھائی، آخر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بڑا کامن ایشو نظر بد، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نظر بد اتنی کامن ہے، بچوں کو بھی لگ جاتی ہے، بڑوں کو بھی لگ جاتی ہے، اور اس سے انسان کی اگر کوئی کامیابی ہوتی ہے، اوبویسلی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی قسم کی بھی کامیابی ہوتی ہے، انسان اپنی پروفائل کے اوپر وہ شیئر کر دیتا ہے، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لگا دیتا ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ کرنا چاہیے؟ اپنی کامیابیاں شیئر کرنی چاہیے؟ اور کیا واقعی ہی ان سے نظر بد لگتی ہے؟ اور تیسری چیز کہ جیسے اوبویسلی اب میں اور آپ ایک کیمرہ پرسن ہیں، ہم لوگوں کا ڈیلی کا کام ہے کہ ہم نے پوڈ کاسٹ کرنے ہیں، شوز کرنے ہیں، کیمرہ اپیئرنس بہت زیادہ ہے، تو پھر ہمارے بھی کیا ہمیں بھی اس طرح سے نظر بد لگ سکتی ہے؟ اگر لگ سکتی ہے تو ہم اپنا بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی، یہ اس کوسچن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ نظر بد ایک حقیقت ہے، اس کا قرآن و حدیث میں بھی ہمیں اس کے حق میں دلائل ملتے ہیں، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ نظر بد کے لیے رقیہ کروایا کریں، دم کروایا کریں۔ نظر بد حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مقصد آ گیا جو آپ کا کوسچن ہے کہ اس سے کیسے بچا جائے۔ جو ہمارے اس وظائف کی دنیا میں آتے ہیں یا جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب سے پہلے اس کو اپنا ایک حصار کا وظیفہ کرواتے ہیں، وہ ہمارا پہلا وظیفہ ہوتا ہے۔ آیت الکرسی کا بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سے دعائے نادی علی شریف کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی سا بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے بندہ ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو اپنے آپ پہ ہیوی نہیں ہونے دیتا، باری نہیں ہونے دیتا۔ جو بھی وہ عمل کر لیتا ہے 11 روز کا چھوٹا سا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نظر بد سے، اس طرح کی جو ناگہانی آفات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ سورہ فلق ناس اس معاملے میں بھی بہت اہم ہے۔ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں آپ، وہی عمل 11 دفعہ پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیں، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیر لیں۔ یہی عمل سورہ فلق ناس سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو حصار میں رکھنے کا چاروں کل شریف پڑھ لیں، ساتھ میں آیت الکرسی پڑھ لیں، 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے وہ بھی پی لیں، ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر طرح کی نظر بد سے آپ کو محفوظ فرمائیں گے۔ اور اس میں ایک بڑا ضروری پہلو ہے جو میں کرنا چاہوں گا، جو آپ کے کوسچن کا
ایک حصہ تھا کہ اپنی کامیابیوں کو کیا ہمیں سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا چاہیے، اپنی نعمتوں کو جو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نواز رہے ہیں، جی جی، اپنی کامیابی کو ہرگز شیئر نہیں کرنا چاہیے، اچھا شیئر نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس حوالے سے بڑی خاص فرمان بھی ہے کہ اپنی کامیابیوں کو اور اپنی نعمتوں کو لوگوں کی نظروں سے بچا کے رکھیں. یہ تو وہ ہو گیا. اب نظر بد سے جی. بات ہو رہی تھی نا، تو وہ ایک مائنڈ میں آیا کہ وہ مرچوں والا بھی تو ایک عمل ہوتا ہے، مائیں اتارتی ہیں مرچیں وار کے آگ پر جلا دیتی ہیں، تو اس طرح نظر نہیں اترتی. اچھا دیکھیں وہ افیکٹو بھی ہے. اچھا افیکٹو ہے وہ؟ آپ نے نوٹ نہیں کیا؟ میں نے نوٹ کیا. وہ افیکٹو بھی ہے. جب بچپن میں ہم دیکھتے تھے اس طرح کے کام کیے جاتے تھے، وہ افیکٹو ایکچولی دراصل وہ ٹونے ہیں. اچھا ہمارا جو اب کہہ لیں کہ معاشرہ ہے برصغیر پاک و ہند میں، مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، کچھ چیزیں ہمیں وہاں سے بھی وراثت میں آ گئی ہیں ہمارے پاس، اور یہ بھی ان میں شامل ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اس چیز کا قرآن و حدیث میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کوئی کتابی بات نہیں ہے یہ، ہاں بالکل. لیکن ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں افیکٹو ہے. میں اپنے عزیز و کارم میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کیا جاتا ہے، لیکن بات کیا آ جاتی ہے اپنے مائنڈ سیٹ کی، اپنے عقیدے کی. عقیدے کی بات ہے، یہ بات ہے. جب آپ کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ہوں. ویسا ہی صحیح بات ہے. تو آپ یہی کام جب آپ سورہ فلق ناس پڑھ کے کر لیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن پاک پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ آپ کو برکت عنایت فرمائیں گے. ہمارے قرآن و حکیم سے تو آگے کوئی چیز نہیں ہے، اس کا لفظ شفا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ رخسار بھائی، بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا، اور آئی ہوپ کہ آڈینس نے جو سوالات پوچھے تھے اس کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے. تو اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی. اپنے میزبان حسن زیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.